وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر حافظ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عملیات 78692۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کے بارے میں کہ جو روحانیت کی دنیا میں بہت کم لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کریں گے اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے تو اس عمل کی بدولت آپ ان سے بات کر سکیں گے، ان کو دیکھ سکیں گے۔ دوسرا مقصد یہ کہ آپ ان سے بات کر کے ان کے حال و احوال معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا وہ خوش بھی ہیں کہ نہیں، کہیں ان پر اللہ کا عذاب تو نہیں نازل۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو آپ ان کے لیے پڑھائی کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، جن سے ان کی روح کو سکون ملے گا اور وہ آخرت میں بھی خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین، آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے غسل کر کے پاک صاف ہو جانا ہے اور ایک علیحدہ کمرے میں چلے جانا ہے۔ کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے اور آپ کا بستر بھی پاک ہونا چاہیے۔ آپ کو جو نقش سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے فوٹو کاپی کروا لینا ہے۔ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ نقش کو لکھنے کے لیے آپ ایک صاف پیج استعمال کر سکتے ہیں جس پر کوئی لائنز وغیرہ نہ ہوں، بالکل بلینک ہونا چاہیے۔ اس پر آپ بلیک سیاہی، بلیک پوائنٹر یا بلیک مارکر سے اس تویز کو لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ نے خانے بنا لینے ہیں اور جیسے اس میں لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ نے لکھ دینا ہے۔ لاسٹ پہ آپ نے لکھنا ہے اللہم ارینی عن الحالتی للتی ہوا علیہا۔ اس کے بعد نیچے ناد علی صغیر لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ نے سیم ٹو سیم نیچے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد تویز کے نیچے لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں، یعنی آپ جن کی روح سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مرد ہے تو پہلے آپ نے اس مرد کا نام لکھنا ہے اور بن لکھ کر اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے، جیسے اکرم بن عائشہ۔ ایسے ہی اگر آپ کسی عورت کی روح سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس عورت کا نام لکھنا ہے اور بنتے لکھ کر تو آپ نے اس کی امی کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے حاضر شد بحق کی حاضح الاسماء۔ نقش لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لینا ہے اور آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ تکاثر 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، جو آیت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہی آیت جو آپ نے نقش کے نیچے لکھی تھی اللہم ارینی عن الحالتی للتی ہوا علیہا، اس آیت کو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ مجھے فلاں بندے یا عورت کی روح سے ملاقات کرنی ہے، اور آپ نے بستر پر لیٹ جانا ہے۔ ذہن میں اس شخص یا عورت کا تصور لازمی رکھیں جن سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں۔
اور جب تک نیند نہ آئے کثرت سے درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ اگر یقین کامل ہوگا تو پہلے دن ہی زیارت ہو سکتی ہے۔ عمل آپ نوچندی جمعرات سے شروع کریں۔ نوچندی جمعرات نئے چاند کی پہلی جمعرات کو کہتے ہیں۔ نقش کو آپ نے روزانہ لکھنا ہے۔ عمل کے بعد تینوں نقش آپ چلتے پانی میں بہا دیں اور حسب توفیق کسی مسکین یتیم کو کھانا کھلا دیں۔ عمل کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اجازت خاص کے لیے آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں گے وہاں اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک والدین کا سایہ ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔